اس وقت ہمارے ساتھ لواحقین موجود ہیں. ان کی بھتیجی جو ہے وہ اس اندوناک واقعے میں جو ہے وہ اس کی ہلاکت ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم تو السلام. مجھے یہ بتائیے گا جب یہ واقعہ ہوا آپ کہاں تھے اور آپ نے دیکھا کیا؟ جب واقعہ ہوا تو میں تو گھر پہ ہی تھا. صبح 7 بجے یہاں پہ ہمیں ہاسپٹل سے کال آئی ہے بھائی کو، چھوٹے کو، جس کی بیٹی تھی. تو اس کو کال آئی ہے کہ ایسے فائر کا انسیڈنٹ ہو گیا. تو وہ تو فوری طور پہ جو ہے وہ نکل آیا ہے. تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ جو ہے لیٹ میں اس کے بعد پہنچا ہوں یہاں پہ. پھر جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو بس یہی صورتحال تھی، اندر نہیں جانے دیا گیا. بھائی تو اندر چلا گیا تھا. پھر میں جو ہے ادھر باہر ہی ایسے ویٹ کرتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا کہ جب ڈیڈ باڈیز کا ڈیتھ کا کنفرم کیا گیا ہے اور ڈیڈ باڈیز ادھر دوسری بلاک میں شفٹ کی گئی ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈیڈ باڈی کا ویٹ کر رہے تو ہیں. آپ کا بچی کے ساتھ کون تھا؟ بچی کے ساتھ اس کی گرینڈ مدر تھی، مدر تھی اور سسٹر تھی میری. تو مجھے یہ بتائیں جب یہ واقعہ پیش آیا انتظامیہ نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا، تعاون کیا، ابھی اب تک آپ کی لاش، حالانکہ آپ کا گھر جو ہے پنڈی میں، ابھی تک لاش کیوں نہیں شفٹ کی گئی؟ بس تھوڑا سا وہ کہہ رہے تھے اس ٹائم پہ کہ تھوڑا پروسیس ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز دی جائیں گی. تو پھر ابھی جو ہے اوکے کیا ہے نہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ڈیڈ باڈی لے لیں. باقی یہ ہے کہ تقریباً جب آگ بجھانے کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ ایسے ڈیتھ ہوگی ہے بچی کی. آپ کی والدہ بھی تھیں، سسٹر بھی، کیا بتا رہی ہیں کہ واقعہ کیسے آیا؟ مطلب ریسکیو والے کتنی دیر میں آئے؟ کوئی کال نہیں کی گئی کہ یہاں پہ آگ لگی ہے، کسی نے بتایا کچھ نہیں ہے؟ وہ کیا بتا رہی ہیں؟ ان سے ابھی میری بات نہیں ہوئی. میں تو باہر ہی ویٹ کر رہا تھا، وہ اندر تھے. پھر وہ آگے پیچھے جہاں پہ بچی کو بھیج رہے تھے تو ان کے ساتھ تھے. میری والدہ نہیں تھی، بچی کی جو نانو تھی وہ یہاں پہ تھی. تو یہ ہے کہ بھائی ابھی جیسا کہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ ایسا کوئی پراپر جو ہے وہ نہیں تھا، ارینج نہیں تھا انتظامیہ کی طرف سے، کوئی اس طرح سے نہیں کیئر کی گئی. وہ یہی ابھی بتا رہا ہے. پھر ڈور جو ہے ایمرجنسی کے ٹائم سارے کلوز کر دیے گئے تھے. پھر فائر بریگیڈ آج چھٹی کا بھی دن تھا، تھوڑا سا وہ لیٹ بھی پہنچے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ جو مین ڈور ہے وہ بھی کلوز تھے. تو اس کی وجہ سے جو ہے فائر بجھانے کا جو ہے وہ پروسیس بھی تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے. بس یہی ہے. حکومت سے کوئی مطالبہ کریں گے؟ جی، حکومت سے کوئی مطالبہ کریں گے؟ حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ وہی ہے مطالبہ تو یہی ہے، بندہ کر سکتا ہے کہ اس کی پراپر انکوائری ہو اور جن لوگوں کی نیگلیجنس ہے ان کو سزا ملے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کب ہوتا ہے ایسا. انفارچونیٹلی جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں 2 دن 3 دن اس طرح کا شور ہوتا ہے، میڈیا کی وجہ سے ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے اور بس پھر چیزیں پھر ہائڈ ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں، کچھ سامنے نہیں آتا. ہمارے ساتھ اس وقت اس واقعے کے یعنی شاید موجود ہیں، ان سے جانیں گے انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. آپ یہیں پہ تھے جب صبح آگ لگی؟ آگ تو اس سائڈ والے وہ وارڈ میں لگی ہے. ہاں جی. تو وہاں پہ ہم وارڈ کے باہر موجود تھے. ایک بندے نے آ کے ہمیں اطلاع دی کہ آگ لگی ہے. ڈائریکٹ ہم اندر چلے گئے وارڈ میں جا کے ہم نے جو اولڈر فیمیل ہے جن کا آپریشن ہوا تھا ان کو ہم نے ریسکیو کیا. اس کے بعد ہم نے ان کو باہر نکالے. تو جہاں پہ نرسری ہے وہاں پہ تو ہم نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ایگزیکٹ آگ کی لوکیشن وہاں پہ تھی. وہاں پہ ایک بندہ جو ہمارے ساتھ موجود تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا. تو باہر نکل گئے. ایک فیمیل نے اپنے بیبی کو ریسکیو کیا تھا، باقی کوئی ریسکیو نہیں ہو سکے. اور وہاں کی ایک سائڈ والی جو شیشے تھے وہ ہم لوگوں نے 7-8 بندوں نے مل کے ہم لوگوں نے توڑ دیے تاکہ دھواں وغیرہ باہر نکل جائے. پھر ویزیبلٹی تھوڑی اچھی ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم لوگ ویزیبلٹی اچھی ہونے کے بعد ہم لوگ اندر روم چلے گئے. وہاں سے ہم نے اپنے پیشنٹ جو سامان تھا، ضروری سامان، ان چیزوں کو ہم لوگوں نے باہر نکالا. ریسکیو جو ٹیمیں تھیں وہ کتنی دیر میں پہنچی؟ تقریباً 7:30 کے بعد تقریباً ریسکیو کی ٹیمیں ادھر آ گئی تھی. دوسرا یہاں پہ جو عملہ تھا وہ کافی تھا ہی نہیں عملہ؟ نہیں، عملہ 2-3 سیکورٹی والے موجود تھے ہمارے ساتھ. فیمیل 2 تھی، 2 فیمیل سیکورٹی والے اور 2-3 میل سیکورٹی والے موجود تھے. باقی کوئی ہمارے پاس موجود نہیں تھا. وارڈ کو تالے لگے تھے جو جہاں پہ آگ لگی تھی؟ نہیں، تالے تو وہاں پہ نرسری ہے، تالے تو وہاں پہ نہیں لگتے. اندر ڈاکٹر وہاں پہ 24 گھنٹے موجود ہوتا ہے. اور بس وہاں پہ اے سی کی کوئی وہ ہوا تھا، اے سی میں شارٹ سرکٹ ہو گیا. ہاں، وہاں سے کتنے آپ نے دیکھی ڈیڈ باڈیز؟ آپ نے ڈیڈ باڈیز تو ہم نے کوئی نہیں دیکھے. وہاں تک ہم نہیں جا سکے ہیں، وہاں پہ ویزیبلٹی نہیں تھی، ہم نہیں جا سکتے تھے. تو تابوت وغیرہ بعد میں آئے؟ تابوت وغیرہ کو ہم نے نہیں دیکھا. پھر 7:30 کے ٹائم وہاں پہ سیکورٹی والے آ گئے، پولیس والے اور لوگ آ گئے. انہوں نے ہم لوگوں کو باہر نکالا کہ آپ لوگ چلے جاؤ. پھر اس کے بعد بچے کے والدین کو دیکھا آپ نے؟
जी बच्चों के वालिदैन हाँ, बच्चे के वालिदैन हम जिस वार्ड में मौजूद थे वहाँ पे थे, और दूसरे हमारे सामने वार्ड में सब जो फीमेल का ऑपरेशन हुआ है वो वार्ड उसी का है, वहाँ पे ही नर्सरी है, वहाँ पे फीमेल को ऑपरेशन के बाद उधर एडमिट बताया जा रहा है जो 14 बच्चों की जाने गई हैं, इनको बचाया जा सकता था अगर जल्दी करते तो। हाँ, लाजमी बात है, बचाया जा सकता था अगर कोई प्रॉपर निज़ाम हो, आग बुझाने का कोई तरीक़ा हो, स्टाफ वगैरह मौजूद हो। तो अगर 30 बंदे हैं ना, 29 या 30 बेबीज़ थे वहाँ पे, तो उनके लिए कोई एक सिक्योरिटी वाला मौजूद है या एक डॉक्टर मौजूद है, तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगाएं एक बंदा 30 को कैसे बचा सकता है। थैंक यू।